ناول کراچی والے 5واں حصہ باب 17 آشفتہ سری۔ پروفیسر الفت رضا کا آج صرف ایک پیریڈ تھا۔ وہ جب پیریڈ لے کر لوٹے تو اپنے مخصوص انداز سے سیدھے ہاتھ میں موٹے فریم کی اینک اور الٹے ہاتھ سے بھاری فولڈر سینے سے لگائے ہوئے اسٹاف روم کے دروازے پر لمحہ بھر کو رکے۔ ان کی سوچتی ہوئی سبز عقابی نظروں نے چند طالب علموں کو قریب منڈلاتے ہوئے محسوس کر لیا کہ وہ ان کی طرف مسلسل دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے لڑکوں کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، آپ لوگ یہاں کسی کا انتظار کر رہے ہیں یا کوئی اور کام ہے؟ پانچوں طالب علم قریب چلے آئے۔ ان میں سے ایک، جس نے بدن پر کمانڈو جیکٹ اور سر پر پہاڑی علاقوں والی مخصوص گرم ٹوپی پہن رکھی تھی، نے شستہ لہجے میں کہا، سر ہمیں آپ سے ہی کچھ ضروری بات کرنی۔ ٹھیک ہے، اندر چلے آؤ۔ یہ کہہ کر پروفیسر الفت رضا اسٹاف روم میں جا کر کمرے کے آخری سری پر بچھے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئے۔ کمرے میں کچھ اور پروفیسر اور لیکچرار بیٹھے ہوئے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ پروفیسر الفت رضا نے اپنا فولڈر سامنے چھوٹی میز پر رکھتے ہوئے اسی طالب علم سے پوچھا، جی بتائیے سر، چند روز قبل ایک میگزین میں آپ کا آرٹیکل شائع ہوا تھا۔ ہم اس کا پس منظر جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے آخر اسے کیوں لکھا؟ وہی نوجوان بولا۔ دیگر لڑکے خاموش تھے، لیکن ان کے تیور سے صاف ظاہر تھا کہ وہ پروفیسر الفت رضا سے مل کر خوش نہیں ہیں۔ پروفیسر رضا بھی آرٹیکل کا لفظ سنتے ہی چونک اٹھے تھے۔ بات کی تہہ تک پہنچنے میں انہیں دیر نہیں لگی۔ انہوں نے اپنے آرٹیکل میں جو بحث چھیڑی تھی وہ اس کے نتائج سے بخوبی آگاہ تھے۔ وہ پہلے سے جانتے تھے کہ ایک مخصوص طبقہ ان کے خیالات سے نہ صرف اتفاق نہیں کرے گا بلکہ سخت رد عمل کا اظہار بھی کر سکتا ہے، لیکن تعلیم کے شعبے سے سچی وابستگی نے ان کی سوچ، فکر اور نظریات کو ہر نئے دن کے ساتھ مستحکم سے مستحکم کر دیا تھا۔ اکثر ان کے مضامین اخبارات اور رسائل میں شائع ہوتے رہتے تھے۔ اس مضمون کے موضوع نے انہیں عرصے سے بے چین کر رکھا تھا۔ مذہبی عدم رواداری کی سر اٹھاتی نئی لہر نے انہیں جب متوجہ کیا تو انہوں نے تعلیم کے شعبے میں اس کی جڑوں کو تلاش کرنے کی کوشش کی۔ کئی ماہ کی سرتوں کوشش اور تحقیق کرنے کے بعد انہوں نے ایک طویل مضمون لکھا۔ مضمون لکھنے کے بعد وہ کئی ماہ تک اس ششپنج میں رہے کہ اسے شائع کروائیں کہ نہیں، مگر چونکہ وہ ایک ماہر تعلیم تھے اور کئی چھوٹی چھوٹی باتوں کی نشاندہی مختلف پلیٹ فارم پر کرتے چلے آ رہے تھے، اب چاہتے تھے کہ ان الجھنوں کو، جنہیں آنے والے برسوں میں زیادہ شدت کے ساتھ محسوس کیا جائے گا اور جو بڑھاوے کی صورت میں معاشرے اور بالخصوص تعلیم کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، کو مذاکروں اور سیمیناروں کے ذریعے اجاگر کیا جائے تاکہ حکومت کو آگاہی حاصل ہو سکے، کیونکہ اس بروقت اقدامات اور خرابیوں کے سدباب کے لیے حکومت کو آگاہ کرنا بہت ضروری تھا۔ آنے والی نسلوں کو بھٹکنے سے بچانے کی یہی صورت ہو سکتی تھی۔ ایک بات سے وہ خوب آگاہ اور مطمئن تھے کہ وہ جس طرح سوچ رہے اور جن خدشات کا انہوں نے اپنے آرٹیکل میں اظہار کیا ہے وہ نہ تو غلط ہے اور نہ ہی مفروضوں پر مبنی ہے۔ اس حوالے سے وہ کسی سے بھی دو ٹوک بات کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن وہ یہ ضروری نہیں سمجھتے تھے کہ سیاسی تنظیمیں طالب علم بھی اس طرح کی بات کریں جیسے وہ اس وقت ان کے سامنے کر رہے تھے۔ لہٰذا انہوں نے کہا، میرا مضمون بہت واضح اور تفصیلی ہے، اس میں نہ کوئی ابہام ہے اور نہ ہی وہ مفروضوں پر مبنی ہے۔ اگر کوئی شخص یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا نقطہ نظر غلط ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اسے دلیل کے ساتھ مسترد کر دیں، میرے موقف کو رد کرتے ہوئے کسی اخبار کا پلیٹ فارم استعمال کریں اور جواب شائع کروائیں۔ اس طرح مکالمے کی صورت پیدا ہوگی، عام آدمی کی ذہنی سطح بلند ہوگی اور اس کا شعور اجاگر ہوگا۔ اس طرح سماج ترقی کرے گا۔ پروفیسر رضا نے انتہائی رسانیت سے اپنا موقف بیان کیا۔ سر، اس سطح پر بھی آپ کو جواب دیں گے، لیکن آپ یہ گڑھے مردے نہ اکھاڑیں تو بہتر ہوگا۔ دوسرے نوجوان نے جواب دیا تو کمانڈو جیکٹ والے نوجوان نے اسے ہاتھ کے اشارے سے منع کیا اور پھر رضا صاحب سے مخاطب ہوا۔ ہم کسی کو بولنے کے حق سے محروم نہیں کر رہے ہیں، لیکن کوئی ایسی بات جو اسلام کی روح کے منافی ہوگی تو ہم ضرور بولیں گے۔ یعنی اب آپ فیصلہ کریں گے کہ کیا چیز اسلام کی روح کے منافی ہے اور کیا اس کے مطابق ہے؟ پروفیسر رضا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ان کے اندر کا پروفیسر پوری طرح بیدار ہو گیا تھا۔ ان کی ایک مخصوص عادت تھی کہ وہ کلاس میں طلبہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہیں بحث کرنے، سوال کرنے اور نئے زاویوں سے سوچنے پر مجبور کرتے تھے۔
وہ طلبہ کے سوال کرنے سے گھبرانے کے بجائے خوش ہوا کرتے. وہ اکثر کہتے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس سے انکار کر سکتے ہو تو ضرور انکار کرو، تاکہ کوئی دوسرا پہلو سامنے آئے. یہی وجہ تھی کہ اس وقت بھی وہ نوجوانوں کے جاہریانہ رویے کے باوجود ان کو اکسا رہے تھے کہ وہ سوال کریں. ان کے اکسانے پر وہی نوجوان دوبارہ بولا، جو باتیں صدیوں سے طے شدہ چلی آ رہی ہیں انہیں تبدیل کرنے کا حق آپ کو کسی نے نہیں دیا. میں نے اپنے مضمون میں ایسی کسی بات پر انگلی نہیں اٹھائی جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے. میں نے ان باتوں کی نشاندہی کی ہے کہ جو 70 کی دہائی سے ہم پر تھوپی گئی ہیں. پروفیسر الفت رضا بولے، قرآن کی تعلیم تو صدیوں سے چلی آ رہی ہے. وہی نوجوان بولا، جی ہاں، پورے قرآن کی، نہ کہ ایک خاص مقصد کے لیے مخصوص ذہن تیار کرتے ہوئے اور قرآن کی آیتیں ان بعض آیتوں کی مدد سے جس کے نتیجے میں ایک فوج تیار کی جائے. پروفیسر الفت رضا نے جواب دیا، سر قرآن مکمل ضابطہ حیات ہے. اس کا ایک ایک لفظ ہدایت والا ہے. جن آیتوں اور صورتوں میں جنگ و جدل کا ذکر ہے، ہم کیوں چاہتے ہیں کہ ہمارا 13-14 سالہ نوجوان میٹرک کی طالبہ صرف وہ آیتیں پڑھے اور ان پر مبنی سوالوں کے جواب دے؟ پروفیسر رضا نے اپنے مضمون کے ایک حصے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، سیکھنے کی عمر وہی ہوتی ہے. اگر ہم اپنے بچوں کو اس عمر میں نہیں سکھائیں گے تو کیا اس وقت کی تعلیم دیں گے جب وہ پروفیشنل تعلیم حاصل کر رہے ہوں گے؟ نوجوان نے دلیل دی، اللہ تعالیٰ تو قرآن کی اس بھاری ذمہ داری کے لیے 40 سالہ جہاں دیدہ شخص کا انتخاب کرتا ہے تاکہ وہ اس کا بوجھ سہار سکے، اور پھر اسے مکمل کرنے میں 23 برس لگا دیتا ہے. یعنی اللہ 40 سالہ جہاں دیدہ ذہین معاملہ فہم نبی کے باوجود پانی کی طرح ایک دم حلق سے یہ قرآن نہیں اتار دیتا، بلکہ دوا کی طرح قطرہ قطرہ منتقل کرتا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک کچے اور ناپختہ ذہن کو ان آیتوں کا ترجمہ سناتے ہیں جنہیں سمجھنے کے لیے 40 سال سے اوپر کا باشعور آدمی درکار ہے. پروفیسر الفت رضا جب بول رہے تھے تو ان کی آواز اندر ابلتے ہوئے جذبات کے ساتھ بلند ہوتی جا رہی تھی. اس دوران دیگر اساتذہ بھی قریب آ گئے. ایک لیکچرار درمیان میں بولا، رضا صاحب، دراصل یہ بچے چاہتے ہیں کہ طلبہ کو قرآن کی تعلیم ضرور دی جائے. ضرور دیجیے، لیکن ان معصوم بچوں کو وہ پڑھائیے جسے اپنی زندگی میں سلیقہ پیدا کر سکے، سماجی اور معاشرتی زندگی کی اونچ نیچ یا ازدواجی زندگی کے مسائل سے آگاہ ہوں، اپنی وراثت کو جانیں، حقوق و فرائض میں تمیز پیدا کر سکیں. قرآن مجید ایسی آیتوں اور صورتوں سے بھرا ہوا ہے. پھر وہ ایک لمحے کے توقف کے بعد دوبارہ گوئے ہوئے، میں اگر نصاب بنانے والی کمیٹی میں شامل ہوتا تو ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں اور بچیوں کو سورہ نساء کی تعلیم دیتا، سورہ رحمان، سورہ ابراہیم، سورہ محمد، سورہ طلاق، سورہ مزمل، سورہ یاسین، سورہ مدثر، سورہ حشر، سورہ حج، سورہ فرقان، سورہ فتح، سورہ ملک، سورہ جمعہ، سورہ قلم وغیرہ کی تعلیم دیتا تاکہ یہ بچے آنے والی زندگی میں اچھے اور برے کی تمیز کر سکیں. سر وہ کمیٹی جس نے یہ نصاب تشکیل دیا تھا کیا وہ بے وقوف اور ناسمجھ لوگوں پر مشتمل تھی؟ ایک نوجوان نے پوچھا. بے وقوف نہیں تھے، بس نیت ٹھیک نہیں تھی. پروفیسر الفت رضا نے جواب دیا، یہ نیتی کی خرابی ہے کہ ایسے سینکڑوں نوجوانوں کو جن کی مونچھیں بھی نہیں نکلی ہوتی انہیں افغانستان کی جنگ میں جھونک دیا جاتا ہے. ایک ایسی جنگ میں جسے باقاعدہ مذہبیت اور جذباتیت کی سطح پر ڈیزائن کیا گیا. آپ مسلسل ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اچانک ایک نوجوان شدید غصے میں بولا، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. اسلام کے لیے ہم جان دے سکتے ہیں اور جان لے بھی سکتے ہیں. اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا احترام کیا جائے تو وہ اپنی زبان اور قلم کو لگام دے، ورنہ تم لوگ چاہو تو بیٹھ کر گفتگو کر سکتے ہو. پروفیسر الفت رضا نے نرمی سے سمجھاتے ہوئے کہا، غصے کو زبان سے جذبات کا اظہار کر کے نکال دو تاکہ چیزوں کو سمجھنے کے لیے گہرائی تک جا سکو. بلا جھجک مجھ سے مکالمہ کرو تاکہ میں تمہیں بھی وہ بتا سکوں جو اپنے اندر محسوس کر رہا ہوں، وہ ڈر اور خوف بیان کر سکوں جس کو میں آنے والے برسوں میں پھیلتا ہوا دیکھ رہا ہوں. میں تم لوگوں کے جذبات مجروح کر ہی نہیں سکتا، لیکن میں تمہیں تباہ ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتا. پروفیسر رضا خاموش ہو کر پانچوں نوجوانوں کو دیکھنے لگے. فضا میں جو اچانک غصے کی آگ پھیل گئی تھی اسے پروفیسر رضا کے ٹھنڈے لفظوں نے بجھانے میں اچھا کردار ادا کیا. نوجوانوں نے ایک دوسرے کو دیکھا. کمانڈو جیکٹ والا بولا، سر ہم آپ سے اس پر پھر کبھی گفتگو کریں گے. یہ کہہ کر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھ گیا. پروفیسر رضا انہیں جاتا ہوا دیکھتے رہے. ایک سینئر پروفیسر جو قریب ہی آ کر بیٹھ گئے تھے بولے، رضا صاحب، سروس کے 2-4 برس رہ گئے، عزت کے ساتھ وقت گزاریں اور گھر چلے جائیں. ان جیسے لوگوں کے منہ نہ لگیں.
ہو سکتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں، لیکن میں اسے اپنے پیشے سے بددیانتی سمجھوں گا۔ میرا منصب یہ ہے کہ میں علم حاصل کروں اور دوسروں کو سکھاؤں۔ اگر میں نہیں کرتا تو 2-4 سال بھی کیوں، مجھے ابھی سے گھر چلے جانا چاہیے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے فولڈر کی زپ کھولی اور اس میں سے کتاب نکال کر اس کی ورق کرنے لگے۔ ایک جونیئر لیکچرر جو خود بھی کتابوں کا شوق رکھتے تھے، اس نے پوچھا، رضا صاحب آج کل کیا زیر مطالعہ ہے؟ بھائی مغرب اور مشرق کے دو دانشوروں کے درمیان ایک مکالمہ ہوا تھا، کم و بیش 22-23 سال پہلے۔ وہ اردو زبان میں اب شائع ہوا ہے، جس کا ڈاکٹر منظور احمد صاحب نے ترجمہ کیا ہے۔ مکالمہ کن دانشوروں کے درمیان ہوا تھا؟ لیکچرار نے پوچھا۔ برطانیہ کے ٹوائنبی اور جاپان کے دائسا کو عقیدہ۔ یقیناً یہ تو خاصے کی چیز ہوگی۔ جی ہاں، اس میں انہوں نے زندگی کے ہر پہلو کے گفتگو کو موضوع بنایا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ماضی کا تجزیہ کرتے ہوئے عصر حاضر کے جن مسائل کو انہوں نے اٹھایا ہے وہ اب ہمارے دور کا حصہ بن رہے ہیں، یعنی وقوع پذیر ہو رہے ہیں۔ حقیقت میں دانشور وہی ہوتا ہے جو مستقبل میں جھانک سکے۔ مجھے کتاب کا نام بتائیے، میں بازار سے خرید لیتا ہوں، میں پڑھ لوں، پھر تم مجھ سے لے لینا، رضا صاحب نے کہا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ وسیع المطالعہ آدمی ہیں اور منتخب کتابیں پڑھتے ہیں، یہی بہت ہے کہ آپ سے اچھی کتابوں کے بارے میں معلومات مل جاتی ہیں، اور پھر اسی بہانے اردو بازار والوں کی ایک اور کتاب بھی بک جاتی ہے۔ لیکچرار نے ہنستے ہوئے کہا۔ رضا صاحب بھی مسکرا دیے۔ وہ کتاب کے صفحات کو لڑتے پلڑتے رہے، مگر کچھ دیر بیٹھ کر سکون سے پڑھنے کا ارادہ طبیعت بوجھل ہو جانے کی وجہ سے پورا نہ ہو سکا۔ انہوں نے کتاب کو دوبارہ فولڈر میں رکھا اور خدا حافظ کہتے ہوئے بیرونی دروازے کی طرف چل دیے۔ کوریڈور سے گزرتے ہوئے انہیں کچھ خیال آیا، ان کے قدم رک گئے۔ انہوں نے اپنے ارد گرد دیکھا، آس پاس کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے اطمینان کی سانس بھری اور امتحانی فارم تقسیم اور جمع کرنے والے کاؤنٹر کی طرف چل دیے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے کاؤنٹر کلرک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بھائی تمہارے مائیگریشن کا کیا ہوا؟ سر حیدرآباد جانا ہی نہیں ہوا، کلرک نے جواب دیا۔ یار سخت سست آدمی ہو تم، الفت رضا بے تکلفی سے بولے۔ پروفیسر جانتے تھے کہ کاؤنٹر کلرک اکرام اللہ انتہائی ذہین نوجوان ہے۔ 2 سال پہلے اسے یہ نوکری ملی تھی، حیدرآباد سے BA پاس کر کے یہاں آیا تھا۔ گزشتہ سالانہ امتحانات کے سلسلے میں اس نے بڑی محنت اور دلچسپی سے حصہ لیا تھا۔ کئی کام کی انجام دہی میں بے ترتیبی اور بد انتظامی کا ڈر ہوتا ہے، اسے اکرام اللہ نے اپنی ذہانت سے خوب اچھے طریقے سے انجام دیا تھا۔ پروفیسر الفت رضا تب ہی سے اسے کہہ رہے تھے کہ تم حیدرآباد سے اپنا مائیگریشن بنواؤ اور یہاں داخلہ لے لو تاکہ ایم اے کر سکو۔ تمہاری یہ ذہانت اور صلاحیت کسی کام آ جائے گی، ورنہ ساری زندگی یہاں فارم جمع کرتے رہو گے۔ مگر جب کبھی پروفیسر الفت رضا اسے اکساتے تو وہ جلدی جانے کا وعدہ کر لیتا۔ آج بھی رضا صاحب نے اسے یاد دلاتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہیں امید تھی کہ وہ ان کی بات کو ایک نہ ایک دن ضرور اہمیت دے گا۔ پھر وہ بولے، تم اپنے BA کے سرٹیفکیٹ کی کاپی مجھے دو، میں کسی سے منگوا لیتا ہوں۔ سر آنے والی پیر کو ضرور جاؤں گا، اکرام اللہ کان پکڑ کر وعدہ کرتے ہوئے بولا۔ پروفیسر الفت رضا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے تنبیہ کی اور چبوترے سے اتر کر چل دیے۔ وہ کہیں رکے بغیر بیرونی دروازے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ کالج کی دیوار کے ساتھ فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے جو ہی موڑ پر پہنچے تو انہیں انہی 5 نوجوانوں نے گھیر لیا۔ وہ چونکے، مگر دیر ہو چکی تھی۔ 18واں باب، دوریاں۔ شام 6 بجے دبئی جانے والی فلائٹ PK 313 میں نواز میمن کے نام سے سیٹ بک ہو چکی تھی۔ نواز میمن شمس کا نیا نام تھا۔ عظیم کئی دن کی بھاگ دوڑ کے بعد اسے اس مقصد میں کامیاب ہوا تھا۔ کچھ لوگ شہر میں چوری چھپے کسی اور کے پاسپورٹ پر تصویر تبدیل کر کے لوگوں کو باہر بھجوانے کا کاروبار کر رہے تھے۔ عظیم نے شمس کے لیے یہی راستہ مناسب سمجھا۔ اس بات سے عظیم اور کاشف ہی واقف تھے۔ کچھ دیر میں شمس بھی آگاہ ہونے والا تھا۔ عظیم نے یہ بات ابا دین محمد کو بھی نہیں بتائی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ابا کسی بھی طرح کے غیر قانونی کام کی حمایت نہیں کریں گے۔ پاسپورٹ جس پر دبئی آنے جانے کی کئی مہریں لگی ہوئی تھی 2 دن پہلے مل گیا تھا اور ٹکٹ بھی حاصل کر لیا گیا تھا، لیکن جس شخص نے پاسپورٹ کے حصول میں مدد کی تھی اس نے عظیم کو تاریخ سے آگاہ کر دیا تھا کہ وہ کب ٹکٹ کنفرم کرائے۔ وجہ یہ تھی کہ باہر بھجوانے والے گروہ کے لوگوں نے ہر طرح کی رکاوٹوں سے بچنے کے لیے ہر مرحلے پر افسران سے تعلقات قائم کر رکھے تھے جو انہیں حالات اور تبدیلیوں سے آگاہ رکھتے تھے۔ اس بار بھی حالات کے نامواقفت کے بارے میں انہیں پہلے سے آگاہ کر دیا گیا تھا۔
عظیم نے ایک دن پہلے ہی بازار جا کر شمس کے ناپ کے کپڑوں کے چند جوڑے، جوتے اور دیگر ضروری چیزیں خرید کر ایک سفری بیگ میں رکھ دی تھی۔ سفری بیگ گاڑی کی ڈکی میں رکھا ہوا تھا۔ پاسپورٹ اور دیگر ضروری کاغذات اس کی جیب میں تھے۔ عظیم کی کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی۔ وہ کچھ باتوں کو ہر ایک سے، حتیٰ کہ اپنے گھر والوں سے بھی چھپایا کرتا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں یہ بات کسی ایسے شخص تک نہ پہنچ جائے جو نقصان پہنچا سکتا ہو اور شمس کی روانگی میں رکاوٹ کھڑی کر دے۔ لیکن وہ کاشف کو ان سے الگ سمجھتا تھا۔ رات کو اس نے ان تمام تیاریوں کے بارے میں کاشف کو آگاہ کرنا چاہا، مگر جب وہ اسے ملنے کے لیے میدان والے چبوترے پر پہنچا تو وہ وہاں نہیں تھا۔ عظیم اس کے گھر گیا تو اس کی امی نے بتایا کہ کاشف کے پروفیسر کو کچھ لڑکوں نے بہت بری طرح سے مارا ہے۔ کاشف ہسپتال میں ہے اور شاید رات بھی وہیں رکے گا۔ آنے والے کل سے بے خبر عظیم نے سوچا کہ چلو یہ بھی بہتر ہوا۔ زندگی میں بہت موقع آئیں گے جب ایک دوسرے کو گلے لگا کر حال احوال سنیں گے اور سنائیں گے۔ صبح عظیم اپنی بے چینی اور اضطراب کے باوجود ابا کو لے کر دکان گیا اور معمولی کاموں میں جٹ گیا۔ پاسپورٹ اور ٹکٹ اس کی جیب میں بلا رہے تھے۔ بار بار اس کا ہاتھ جیب کی طرف جاتا، وہ اس کی موجودگی اور اپنی زبان کی خاموشی پر اطمینان کی ٹھنڈی سانس لیتا، لیکن اس کی ٹھنڈی سانس میں کسی بھی کام کی اطمینان بخش کا انجام دہی سے پہلے والی بے چینی برقرار تھی۔ ایک لمحے کو اس کا جی چاہا کہ وہ ابا کو بتا دے کہ آج شمس کراچی سے چلا جائے گا۔ ایک باپ اور کچھ نہ کرے، اپنی اولاد کے حق میں دعائے خیر ہی کر دے۔ پھر اسے خیال آیا کہ یہ بات تو اسے ماں سے بھی کہنی چاہیے تھی۔ ماں کی دعاؤں کی تاثیر تو ہر شخص کی دعاؤں سے بڑھ کر ہے۔ اس کا جی چاہا کہ ماں کو جا کر ابھی بتا دے یا ٹیلی فون پر اطلاع کر دے۔ ٹیلی فون کا ذہن میں آتے ہی اس نے سوچا ہے کہ وہ شمس کی گھر والوں سے ایئرپورٹ پر بات کروانے کی کوشش کرے گا، مگر کیا ایئرپورٹ پر ایسا کرنا ممکن ہوگا؟ اس کے خیالات کی لہر اسے ایسے واقعات کی طرف چلی گئی جب آخری لمحے میں جہاز کو اڑنے تک سے روک دیا جاتا ہے۔ یہ سوچ کر اس نے جھرجھری لی اور پھر خود ہی اپنے خیالات کو رد کر دیا۔ وہ کسی بھی طرح کا رسک نہیں لینا چاہتا تو اس نے ابا کو بھی کچھ نہ بتانے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ کرتے اس نے دکان میں موجود دونوں ملازموں کو بھی شک کی نظروں سے دیکھا تھا۔ دوپہر کو وہ ابا سے اجازت لے کر اٹھ گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ میرٹ روڈ جا رہا ہوں، اس نے پہلے سے گھڑا ہوا جھوٹ بولتے ہوئے کہا۔ آج کل چائنا کے ہینڈل، تالے اور دوسرا سامان آیا ہوا ہے، اگر اچھے لگے تو تھوڑا آرڈر دے کر آ جاؤں گا۔ ہاں، کل ایک کسٹمر مانگ بھی رہا تھا، سنا ہے چائنا ایسے بہت سارے آئٹم بنا رہا ہے۔ ابا نے چاندی کی منقش ڈبیا سے تازہ پان نکالتے ہوئے جواب دیا۔ عظیم کچھ کہے بغیر چبوترے کی طرف بڑھ گیا۔ بے دھیانی میں اس کا ہاتھ جیب کی طرف بڑھ گیا۔ پاسپورٹ اور ٹکٹ موجود تھے۔ اس کی گاڑی سامنے سڑک کے دوسری طرف فٹ پاتھ پر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ ٹریفک کے اجدام میں گزرتے ہوئے ایک انجانا سا خوف بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اس کی حالت 99 رنز پر کھیلنے والے کھلاڑی جیسی ہو رہی تھی۔ یونیورسٹی روڈ سے گزرتے ہوئے سبزی منڈی کے پاس گندے پانی کی وجہ سے سڑک تالاب بنی ہوئی تھی۔ گاڑیاں دھیمی دھیمی رفتار سے گزر رہی تھی۔ اس کی نگاہ بیک مرر پر پڑی۔ اس کی گاڑی کے عین پیچھے پولیس کی گاڑی تھی۔ وہ خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے گندے پانی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے گاڑی کی رفتار بڑھا دی اور تیزی سے جگہ بناتے ہوئے گاڑی نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ دور جا کر رش کا دباؤ کم ہونے لگا۔ اس نے رفتار بڑھاتے ہوئے بیک مرر میں دیکھا تو اس کے پیر کا دباؤ ایکسیلیٹر پر یکا بڑھ گیا اور اچانک ڈاٹسن کا بمپر آگے جانے والی گاڑی کے بمپر سے ٹکرا گیا۔ عظیم کے پورے بدن میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ پولیس کی گاڑی اسے اوورٹیک کر رہی تھی۔ اب وہ یقیناً کچھ ہونے والا ہے، اس نے سوچا۔ گاڑی میں سفری بیگ ہے، اس کی جیب میں PC پاسپورٹ ہے جس پر نواز محمد لکھا ہے اور تصویر ایک داڑھی والے شخص کی ہے جو اس کی اپنی شکل سے ملتا جلتا ہے۔ اس کا اپنا نام عظیم ہے اور وہ میمن نہیں ہے۔ اس نے یہ سب لمحے کے 1000ویں حصے میں سوچا۔ اس دوران پولیس وین بالکل قریب آ چکی تھی۔ یکایک اس کے کانوں سے آواز ٹکرائی، بادشاہ ہو! عظیم نے آواز کی سمت گردن گھمائی۔ وہ کوئی غیر متوقع بات سننے کی حالت میں نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ سننے پر مجبور تھا۔ بادشاہ ہو، آرام سے گاڑی چلاؤ، اللہ نے خیر کی، دونوں گاڑیاں بچ گئی ہیں۔ یہ وین میں بیٹھے ہوئے پولیس کے ایک پولیس والے کی آواز تھی۔ اس کی بات عظیم کے لیے غیر متوقع تھی، مگر اسے یوں محسوس ہوا جیسے تیزی سے اس کی سمت آتا ہوا کوئی تیر کان کی لو کو چھوتا ہوا گزر گیا ہو۔ پولیس والا مسکرا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر اور اس کے سنتری بادشاہ والی آواز سن کر عظیم کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ دو مختلف شکلوں میں
وہ دو مختلف مشکلوں میں پھنستے پھنستے رہ گیا تھا. اس کے منہ سے بے اختیار یا اللہ تیرا شکر ہے نکلا. عظیم دل کی گہرائیوں سے خدا پرست تھا، مگر تشکر اور توبہ کے کلمات سے اتنی آگاہی نہیں تھی جتنا ہونا چاہیے تھی. وہ ہر چند کے وہ شکر بھی ادا کرتا تھا اور غلطی پر توبہ بھی کیا کرتا تھا، مگر تشکر اور توبہ کی وہ منزل جہاں کامیابی پر شکر کے ساتھ توبہ کی اہمیت، تاکہ غرور دبا رہے، اور غلطیوں پر توبہ کے ساتھ شکر کی ترغیب تاکہ خدا کی طرف سے معاف کر دیے جانے کا احساس پیدا ہو. عظیم اس منزل سے آگاہ نہیں تھا. تاہم اس نے کہیں پڑھا تھا کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. اسے یقین تھا کہ جو کچھ اپنے چھوٹے بھائی کے لیے کر رہا ہے وہ ضرور پایا تک پہنچے گا. اسے اپنے اس یقین کی بنا پر کسی بھی چیز سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی کسی وسوسے کو اپنے اندر جگہ دینی چاہیے. لیکن وہ بار بار خوفزدہ بھی ہو رہا تھا اور وسوسوں کا شکار بھی. شاید اس کی وجہ وہ انسانی فطرت تھی جو نہ چاہتے ہوئے بھی بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہے، یا پھر شمس کی اپنی زندگی کا وہ راستہ جو اس نے خود منتخب کیا تھا. اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ اپنے چھوٹے بھائی کو کبھی ایسی زندگی کا انتخاب نہ کرنے دیتا جیسی اس نے کی تھی. مگر خدا پرست ہونے کی وجہ سے اسے یہ یقین بھی تھا کہ جو ہونا ہے اسے ٹالا نہیں جا سکتا. 20 منٹ ڈرائیو کے بعد گلستان جوہر میں داخل ہو رہا تھا اور پھر کچھ ہی دیر بعد وہ بابر ملک کے ادھورے مکان کے باہر کھڑا ہوا تھا، جہاں ایک سفید شیراڈ پہلے سے پارک تھی. عظیم جلدی سے اتر کر بیرونی دروازے پر پہنچا جو کہ بند تھا. اس نے اپنے دائیں بائیں دیکھا، ذرا فاصلے پر ایک زیر تعمیر مکان میں گہما گہمی تھی، مگر آس پاس کوئی نہیں تھا. پھر ہاتھ سے گیٹ پر دستک دی. چند ساعتوں بعد اصغر نے آ کر دروازہ کھولا. عظیم نے فوراً سوال کر ڈالا، کیا کوئی آیا ہے؟ ہاں. کون؟ دوست ہیں تمہارے؟ نہیں، شمس کے. عظیم چونکا. شمس کے کسی ایسے دوست کو جس کے پاس شیراڈ ہو وہ نہیں جانتا تھا. وہ تیزی سے اندر کی طرف لپکا. لاؤنج میں شمس کے ساتھ 3 نوجوان لڑکے بیٹھے ہوئے تھے. عظیم نے انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن انہوں نے فوراً کھڑے ہو کر اسے یوں سلام کیا جیسے وہ اسے جانتے ہوں. السلام علیکم عظیم بھائی. سلام کرنے سے عظیم کو ان کی مانوسیت کا احساس ہوا. وہ سمجھ گیا کہ وہ لڑکے اسے جانتے ہیں. اس نے جواب دیا، وعلیکم السلام، لیکن آپ کو شمس کے بارے میں کیسے پتہ چلا کہ یہ یہاں ہے؟ ہمیں شروع سے پتا ہے، لیکن یہ جو صورتحال ہے اس میں کوشش یہی تھی کہ کم سے کم رابطہ کیا جائے، خاص طور پر ان لوگوں سے جو انڈر گراؤنڈ ہے. لمبے بالوں والے نوجوان نے جواب دیا. عظیم سمجھ گیا تھا کہ وہ شمس کے تنظیمی ساتھی ہیں اور جن حالات سے شمس گزر رہا ہے وہی انہیں بھی درپیش ہیں. اس سے پہلے کہ عظیم کچھ کہتا، نوجوان دوبارہ گویا ہوا، ہم آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے. میرا؟ کیوں؟ عظیم نے حیرت سے پوچھا. ظاہر ہے سفر کی ہر ضرورت اور سہولت تو آپ ہی کے پاس ہے، نوجوان نے کہا. عظیم کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی. وہ شمس کی پاکستان سے روانگی کو جس قدر رازداری سے مکمل کرنا چاہتا تھا وہ اتنی ہی عیاں ہو رہی تھی. اس کے نزدیک یہ خطرناک بات تھی. عظیم نے نوجوان سے اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے پوچھا، آپ کس سفر کی بات کر رہے ہیں؟ نوجوان عظیم کی کیفیت پر مسکرا دیا. وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ شمس کے بڑے بھائی عظیم ایک سیدھے سادے کاروباری آدمی ہے. ایڈونچر ان کی زندگی سے میل نہیں کھاتا. نوجوان عظیم جیسے شریف آدمی کو زیادہ الجھن میں ڈالنے کی بجائے سادہ لفظوں میں اسے بتانے لگا جو وہ پہلے سے جانتا تھا. وہ بولا، آپ بالکل پریشان نہ ہو. آپ کی کچھ دنوں سے جو بھی جدوجہد کر رہے ہیں مجھے سب پتا ہے. البتہ تھوڑی دیر پہلے تک مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ آپ نے ابھی تک شمس کو کچھ بھی نہیں بتایا ہے. چونکہ آپ شریف آدمی اور ان مرحلوں سے کبھی نہیں گزرے، شاید اسی لیے بہت رازداری سے کام کر رہے تھے. خدا نخواستہ کسی کو پتہ چل جائے اور وہ رکاوٹ ڈال دے. نوجوان نے مٹھی بھیجتے ہوئے مزید کہا، آپ کی بہت ساری محنت اور کوششوں میں تھوڑی سی اس خاکسار کی بھی کوشش شامل ہے. کیا مطلب؟ عظیم نے کہا. تو شمس نے لقمہ دیا. آپ پاسپورٹ کے سلسلے میں جس آدمی کے پاس گئے تھے وہ بس یوں ہی ہر ایک سے سودا نہیں کر لیتے. ارتضا بھائی نے اس سے کہلوایا تھا کہ ہمارے کام کا آدمی ہے، لہٰذا ایک نمبر کا کام کر کے دو، ورنہ تو اس دھندے میں بڑے بڑے فراڈ ہو جاتے ہیں. اچھا. عظیم نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا. کئی بار یہ سوال میرے ذہن میں آیا تھا کہ جس آسانی سے یہ کام ہوا ہے تو لوگ کیوں اسے اتنا مشکل کہتے ہیں. اب پتہ چلا کہ انہیں آپ کی طرف سے ڈائریکشن ملی ہوئی تھی. پھر عظیم نے شمس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں تمہارے لیے کپڑے لایا ہوں، ان میں سے کوئی ایک جوڑا پہن لو. میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، شمس بولا. عظیم بھائی لائے ہیں تو پہن لو، ویسے بھی تمہارے کپڑے گجلے ہو رہے ہیں یار، نوجوان نے شمس سے کہا. جی اچھا، شمس نے دھیرے سے کہا. عظیم اٹھ کر باہر چلا گیا تاکہ ڈکی میں رکھا بیگ لا سکے. وہ جاتے ہوئے یہ سوچ کر حیران تھا کہ اس نے کپڑے تبدیل کرنے کے لیے تو
کے لیے کہا تو شمس نے فوراً منع کر دیا، مگر جب اس نوجوان نے کہا تو فوراً ہاں میں گردن ہلا دی، مگر یہ وقت زیادہ ادھر ادھر کی باتیں سوچنے کا نہیں تھا۔ تھوڑی دیر میں شمس نے ایک کرتا شلوار پہن لیا، عظیم نے اسے دیکھا تو بے ساختہ آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا، دونوں کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ عظیم بھائی، مجھ سے جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں آپ اماں اور ابا مجھے معاف کر دینا، پاگلوں کی سی باتیں مت کرو۔ عظیم نے اسے تھپکی دیتے ہوئے دھیرے سے کہا، تم یہاں میرے ساتھ بیٹھو اور کچھ باتوں کو اچھی طرح سمجھ لو۔ پھر عظیم نے سفری دستاویزات کے علاوہ ایک لفافہ دیتے ہوئے اور ایک کاغذ پر لکھا ہوا پتہ سمجھاتے ہوئے کہا، اس میں کچھ درہم ہے اور کچھ ڈالر ہیں، تمہارے کام آئیں گے۔ ایئرپورٹ سے سیدھے ڈیرہ دبئی میں النہد روڈ پر القسیس کے علاقے میں جانا، وہاں ملا سولت کا ہوٹل ڈھونڈنے میں تمہیں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ بس اسی ہوٹل میں دیدار بھائی کو انڈیا والے بہنوئی فراز پاشا رہتے ہیں۔ بس اسی ہوٹل کے پاس دیدار بھائی کے انڈیا والے بہنوئی فراز پاشا رہتے ہیں۔ دیدار بھائی نے ان سے بات کر لی ہے، تم ان کے پاس ہی رکو گے، وہی تمہارے لیے کام کا بھی بندوبست کریں گے۔ عظیم نے ذہن میں بٹھائی ہوئی ایک ایک بات شمس کو گوش گزار کر دی۔ وہ بھی بڑے بھائی کو حیرت سے دیکھ رہا تھا، اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ عظیم بھائی نے اس کے لیے کیا کچھ کر ڈالا ہے۔ شمس کی آنکھوں میں جذبات آنسو بن کر بہہ رہے تھے، اس کا جی چاہا کہ بھائی سے لپٹ جائے۔ شمس کی آنکھوں میں جذبات آنسو بن کر تیر رہے تھے، اس کا جی چاہا کہ بھائی سے لپٹ جائے۔ اس کی آنکھیں جھک گئیں، تشکر کا بوجھ آنکھوں پر تھا، اس لیے کپکپاتے لبوں پر بے ربط لفظوں کا سہارا لیا۔ آپ نے جو کچھ کیا ہے، جو مجھے کرنا چاہیے، میں نے وہی کیا ہے۔ عظیم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ایک بات تو میں تمہیں بتانا ہی بھول گیا، لیکن تم نہ بھول جانا، بلکہ گرہ میں باندھ لو۔ وہ کیا؟ شمس نے پوچھا تو عظیم نے جواب دیا، یہ بات تمہارے ذہن میں رہے کہ تم شمس نہیں نواز میمن ہو، میں یاد رکھنے کی کوشش کروں گا۔ شمس نے کوئی وضاحت نہیں چاہی، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ اصلی نام سے پاسپورٹ بنوانا تو فی الحال مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ اب ہمیں چلنا چاہیے، لمبے بالوں والے ارتضیٰ نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اس کی دیکھا دیکھی دوسرے دونوں نوجوان بھی کھڑے ہو گئے۔ کیا آپ لوگ بھی چلیں گے؟ عظیم نے پوچھا۔ نہ صرف چلیں گے بلکہ اس میں ترتیب کچھ یہ ہے کہ ہم آپ کی گاڑی میں ہوں گے اور میری شیراٹ میں شمس اور زیدی ہوں گے۔ اس نے درمیانے قد اور بھاری بدن والے نوجوان ساتھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، زیدی کے چچا ایئرپورٹ پر ہوتے ہیں، ہم ان کے پیچھے رہ کر صرف انہیں فالو کریں گے۔ شمس کو میں اپنے ساتھ لے لیتا ہوں اور آپ ہماری گاڑی کو فالو کر لینا، عظیم نے اپنا ارادہ ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ عظیم کے ذہن میں یہی تھا کہ سارا کام خیر و خوبی سے اس کی نگرانی میں ہو، لیکن ارتضیٰ نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا، عظیم بھائی، میں آپ کے جذبات سمجھتا ہوں، لیکن میں آخری مرحلے تک احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہتا۔ پھر ایک لمحے کے توقف کے بعد دوبارہ گویا ہوا، زیدی ایک نیوٹرل بندہ ہے، اسے پارٹی کے حوالے سے کوئی نہیں جانتا، میں بھی نیوٹرل نہیں ہوں، حتیٰ کہ آپ بھی نہیں ہیں۔ ایئرپورٹ پر آج کل بہت سخت چیکنگ ہوتی ہے، آپ کا اور ہمارا دور رہنا ہی بہتر ہے۔ ہاں، کسی بھی غیر معمولی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہم وہاں موجود ہوں گے۔ عظیم یہ سن کر خاموش ہو گیا، اسے ارتضیٰ کی رائے زیادہ وزنی محسوس ہوئی۔ اکثر اوقات آخری مرحلے، آخری سیڑھی، آخری لمحے اور آخری فیصلے ہی کے موقع پر لوگ بد احتیاطی کر جاتے ہیں، جیسے کہ ماہر شعبدے باز کا شیشے کے گلاسوں کا مینار بنانے کا عمل، جس میں اکثر آخری گلاس سارے توازن اور مہارت کو بگاڑ دیتا ہے۔ اور پھر عظیم کے ذہن نے ارتضیٰ کی رائے کو اس لیے بھی قبول کر لیا کہ وہ کسی بھی ایڈونچر کا عادی نہیں تھا۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے جب شمس اپنی سالگرہ والے دن اماں ابا اور شازیہ سے ملنے گھر چلا آیا تھا، تب بھی واپسی پر وہ ایڈونچر سے گزرا تھا۔ تب فاروق چچا کی سوزوکی نے پہنچنے میں دیر لگا دی اور وہ خوف زدہ ہو گیا تھا۔ اس دوران انہوں نے ایک شخص کی موجودگی کو سرے سے ہی بھلا دیا تھا۔ اچانک شمس کو خیال آیا تو اس نے آواز دی، اوے اصغر! آواز سن کر اصغر سیڑھیاں سے اتر کر نیچے آیا اور بولا، میں نے سوچا آپ لوگ آرام سے آپس میں باتیں کر لو تو میں آؤں گا۔ شمس نے لپک کر اصغر کو اپنی باہوں میں لے لیا اور زور سے بھینچتے ہوئے بولا، تم لوگوں کا احسان میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ دوستوں کے دوستوں پر احسانات نہیں ہوتے، اور احسانات ہوتے ہیں تو پھر دوستی نہیں ہوتی۔ اصغر ملک نے شمس کے کندھوں پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، تمہارے ہاں بیٹا بیٹی جو بھی ہو مجھے ضرور اطلاع کرنا۔ شمس نے اسے کہا، چل اب دیر ہو جائے گی، عظیم نے شمس سے کہا، اور پھر وہ اصغر سے مخاطب ہوا، تمہارا اور بابا بھائی کا بہت شکریہ، اور میں پھر بعد میں آؤں گا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ آپ کا شکریہ تبھی قبول ہوگا جب آپ 22 روڈ والی کڑھائی کھلاؤ گے، اصغر نے عظیم کو ہنستے ہوئے جواب دیا۔
اصغر نے گیٹ پر جا کر باہر کا جائزہ لیا. سامنے کچھ فاصلے پر ایک زیر تعمیر بنگلے کی چھت کی بھرائی ہو رہی تھی. بہت سارے مزدور تیزی اور پھرتی سے سیمنٹ، بجری اور روڑی کا آمیزہ تیار کرنے والی مشین کو بھر رہے تھے. ایک چھوٹی سی لفٹ کی مدد سے گارا چھت پر پہنچایا جا رہا تھا، جسے چھت پر موجود کئی مزدور پھیلا پھیلا کر سطح پر بچھا رہے تھے. سب اپنے کام میں مگن تھے. اس دوران یہ لوگ گیٹ پر آ چکے تھے. شمس نے بیگ شیراٹ کی پچھلی سیٹ پر رکھا. زیدی نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی. شمس اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گیا. زیدی نے ایک جھٹکے سے گاڑی کو آگے بڑھا دیا. شیراٹ نیم پختہ سڑک پر پھیلی دھول اڑاتی ہوئی دور ہوتی جا رہی تھی. پھر وہ دائیں طرف مڑ گئی. پھر عظیم کی گاڑی کا انجن اسٹارٹ ہو گیا. عظیم نے اصغر کو دیکھ کر ہاتھ ہلایا اور گاڑی کو آگے بڑھا دیا. ارتضا برابر میں بیٹھا ہوا تھا. تیسرا نوجوان، جس کی آنکھیں بہت تیزی سے حرکت کر رہی تھی، خاموشی سے پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا. تھوڑی دیر میں انہوں نے شیراٹ کو جا لیا. ایک مخصوص فاصلے پر رہتے ہوئے انہوں نے گاڑیاں ایئرپورٹ کی طرف بڑھ رہی دونوں گاڑیاں ایئرپورٹ کی طرف بڑھ رہی تھی. شیڈول کے مطابق جہاز کی روانگی میں ابھی 1.5 گھنٹہ باقی تھا. 19واں باب، یادش بخیر. ادھورے بنگلے کی تمام دیواریں پلاستر شدہ مگر رنگوں سے بے نیاز تھیں، جس کی وجہ سے دن میں بھی اگر بلب نہ روشن کیا جائے تو اندھیرے کا احساس ہوتا ہے. رات تو خیر رات ہوتی ہے، اپنی تمام سیاہی کے ساتھ خوف کی چابی سے دل کی رفتار بڑھا دینے والی. اگر کمروں کی دیواروں پر رنگ کی چادر نہ ڈالی جائے تو کمرے کسی اندھے کنویں سے زیادہ محیب محسوس ہوتے ہیں. شمس گزشتہ 4-5 ماہ سے کچھ ایسے ہی کمروں والے گھر میں چھپا بیٹھا تھا. اس نے بہت ہی ضبط کے ساتھ خود کو بنگلے کے سامنے والی سڑک تک جانے سے بھی روکا ہوا تھا. بابر ملک اور اصغر دونوں صبح اپنے سائٹ پر چلے جاتے اور وہ پورے گھر میں اکیلا رہ جاتا. شام کو جب بابر اور اصغر اپنے پروجیکٹ سے لوٹتے تو اکثر ان کی مٹھی میں شام کا اخبار بھی ہوتا، جسے شمس دوسرے دن کے شام تک الٹتا پلٹتا رہتا. ہر چند وہ اخبار کی خبروں سے زیادہ ہر چند کے وہ اخبار کی خبروں پر زیادہ بھروسہ نہیں کرتا تھا. تاہم اس طرح اسے شہر کے حالات سے آگاہی رہتی تھی. بیرون میں گھر میں ٹی وی کی سہولت نہیں تھی. البتہ اصغر ملک نے اپنے شوق کی وجہ سے ایک چھوٹا ٹیپ ریکارڈر خرید رکھا تھا، جس پر گانے سن کر طبیعت کو بوجھل ہونے سے بچاتے رہتے تھے. دن میں شمس اگر ٹیپ ریکارڈ بجاتا تو بہت دھیمی آواز میں، تاکہ آواز سڑک تک بھی نہ جائے. شمس کی یہاں آنے سے پہلے بابر اور اصغر کا کوئی مستری، مزدور یا جاننے والا یہاں نہیں آتا تھا، کیونکہ ایک تو اصغر کو لیبر کے ساتھ رہنا پسند نہیں تھا اور دوسرے اس کا خیال تھا کہ لیبر کراچی میں رہنے کے لیے مفت ٹھکانے ڈھونڈتی رہتی ہے تاکہ ان کے اخراجات کم سے کم ہو اور زیادہ سے زیادہ پیسے بچا سکیں. اصغر ملک کو یہ بات بہت ناپسند تھی، لہٰذا وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کی لیبر یہاں آئے اور ان کے ساتھ رہنے کی درخواست کرے. لیکن شمس کی بات کچھ اور تھی اور بابر ملک پر عظیم اور اس کے ابا دین محمد کے بہت سارے احسانات تھے، اسی لیے وہ عظیم کو منع کر ہی نہیں سکا. یوں بھی کسی مزدور کے ساتھ رکھنے اور کسی کو مہمان بنانے میں بڑا فرق ہوتا ہے. بابر اور اصغر ملک کو چونکہ صبح جلدی جانا ہوتا تھا، اس لیے وہ اکثر رات کو کھانا کھا کر سو جاتے تھے، جبکہ شمس کے پاس جاگنے کی کوئی حد نہیں تھی. وہ جب صبح دیر سے اٹھتا تو اس وقت تک وہ دونوں بھائی جا چکے ہوتے تھے، لیکن پھر بھی شام کو انہیں آپس میں باتیں کرنے کا خاصا وقت مل جایا کرتا تھا. گفتگو کا موضوع زیادہ تر سیاست ہی ہوا کرتا تھا، لیکن ان لوگوں نے ہمیشہ ہی خیال رکھا کہ وہ گفتگو کو کسی بڑے اختلاف کی سطح پر آنے سے پہلے ہی روک دیا کرتے. اس حوالے سے بابر ملک کا کردار سب سے زیادہ اہم ہوا کرتا. اندھیرے میں باہر سڑک پر بھاری لوہا اور مشینیں گرنے کی آواز سے شمس کی آنکھ کھل گئی، لیکن گہرے سے اندھیرے میں اسے کچھ سجائی نہ دیا. وہ اٹھ بیٹھا. کچھ دیر آنکھوں کو چپکانے کے بعد اسے دروازے اور کھڑکی کے رخ کا اندازہ ہونے لگا. وہ اسی طرف چل دیا. بابر اور اصغر ملک اب تک نہیں لوٹے تھے. پچھلے 2-3 ہفتوں سے دونوں دیر سے آ رہے تھے. ان دنوں جو وہ بنگلہ تیار کر رہے تھے وہ فنیشنگ کے آخری مرحلے میں تھا اور انہوں نے مالک مکان سے وعدہ کر لیا تھا کہ 1 ماہ میں تمام کام سمیٹ کر چابی ان کے حوالے کر دیں گے.
ایک ماہ میں تمام کام سمیٹ کر چابی ان کے حوالے کر دیں گے. کئی کاموں کے بیک وقت ہونے کی وجہ سے انہیں زیادہ وقت لگانا پڑ رہا تھا. شمس نے روشنی کے بغیر کھڑکی میں سے جھانک کر دیکھا. تھوڑے فاصلے پر بہت سارا لوہے کا سامان، ڈرم اور سیمنٹ بجری کا آمیزہ تیار کرنے والی مشین بڑے ٹرالر سے اتاری جا رہی تھی. اسے اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی کہ سامان چھت کی بھرائی کے سلسلے میں آیا ہے. وہ واپس آ کر بستر پر لیٹ گیا. اس نے اپنا دھیان آوازوں کی طرف سے ہٹا کر کہیں اور لگانے کی کوشش کی. اکثر تنہائی میں اس کا دھیان سونی کی طرف چلا جاتا تھا. آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا. اس نے کبھی بھی سونی سے باقاعدہ اظہار محبت نہیں کیا تھا اور نہ ہی کبھی سونی نے کوئی رسمی جملہ بولا تھا. لیکن اس ان کہے اظہار کے نادیدہ لہریں دونوں طرف سے نکلتی تھی اور یہ بات دونوں ہی بہت اچھی طرح سے جانتے تھے. ان کا جب کبھی سامنا ہوتا دونوں کی آنکھیں بہت کچھ کہہ دیا کرتی اور سن بھی لیا کرتی. یوں دل کی حسرت نکل جاتی کیونکہ یہ ایسی لازوال زبان میں کہی جاتی تھی جسے ہر کوئی سمجھ جاتا ہے. صرف شرط اتنی ہے کہ کمیونیکیشن کی ٹیوننگ صحیح ہو، ورنہ پیغام کی لہریں ہواؤں میں تیرتی رہ جاتی ہیں. شمس اور سونی کی ایسی دشواری کا سامنا نہیں تھا. ان کی ٹیوننگ بھی درست تھی اور دونوں کے دل بھی ایک ہی طرح دھڑکتے تھے. شمس اور سونی کو اس بات کا بھی اطمینان تھا کہ دونوں گھروں کو ان کے رشتے پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا، سوائے سونی کے ابا بابو بھائی کے، اور وہ بھی کون سی کوئی دشمنی پالے ہوئے تھے. بس ان کی ایک سوچ ہے، جب کبھی گھر کے بڑے درمیان میں بیٹھیں گے تو مسئلہ حل کر ہی لیں گے. مگر آرزو تو چکنی زلفوں کی طرح ہوتی ہے جو اپنے ہی طرح دار کے ہاتھوں سے بھی پھسل جاتی ہے. حالت نے اسے ایسے دورائے پر لا کھڑا کیا کہ جہاں نہ تو وہ اپنی خواہشوں کا اظہار کر سکتا تھا اور نہ ہی ہونی کو ٹال سکتا تھا. شمس انڈر گراؤنڈ ہوتے ہوئے کوئی ہی دوری کا استعارہ سمجھ رہا تھا. وہ یہ جانتا ہی نہیں تھا کہ حالات کے سمندر میں اٹھنے والی شوریدہ سر موجیں اسے کھینچ کر کنارے سے بہت دور لے جانے کی کوشش کر رہی ہیں. اسے خیالوں میں منظر بدلنے لگے. یادوں کے منظر آہستہ آہستہ چل رہے تھے. نواب شاہ میں آمنہ خالہ کا گھر، آنگن، گلی اور اسکول کا میدان جہاں وہ سونی اور چھوٹا ماجد چکنی مٹی سے بنے کھلونوں سے کھیل رہے ہوتے. پھر منظر کراچی شہر کے گلی کوچوں کے تھے جہاں وہ سونی کو سائیکل چلانا سکھا رہا تھا. لہراتی ہوئی سائیکل کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ کر وہ ہنس رہا تھا کہ یک گلی کے موڑ پر ایک تیز رفتار گاڑی کی جھلک دکھائی دی. وہ چیخا مگر اس کی آواز پہنچنے سے پہلے ہی کار نے سائیکل کو ہوا میں اچھال دیا، جیسے کوئی ماں اپنے چھوٹے سے بچے کو ہوا میں اچھال کر اچک لیتی ہے. مگر سونی کو کوئی اچکنے والا نہیں تھا. وہ سیدھی زمین پر آ گری. بعد میں اسے چھوٹے بچوں کی طرح اٹھا کر گھر لایا تو درد سے کرہا رہی تھی. سونی کے چہرے پر شرم کی سرخی پھیلی ہوئی تھی. اس دن سونی کو چھونے اور لمس کا احساس شمس کی یادوں میں ہمیشہ کے لیے بس گیا. یادوں کے ان کلبلاتے منظروں میں اس کی آنکھیں بھگو دی اور اس کے لب پر وہی گیت ابھر آیا جسے وہ اکثر گنگنایا کرتا تھا. تیرا عشق ہے میری آرزو، تیرا عشق ہے میری جستجو، تیرا عشق میں کیسے چھوڑ دوں، میری عمر بھر کی تلاش ہے. وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ گیت کس کا لکھا ہوا ہے اور نہ ہی وہ گلوکار کے نام سے واقف تھا. اسے تو بس اتنا یاد تھا کہ ایک بار وہ اور ٹیپو تنظیمی کاموں کے سلسلے میں حیدرآباد گئے ہوئے تھے. اچانک وہاں حالات خراب ہو گئے اور وہ دونوں محصور ہو گئے. آخرکار بڑی مشکل سے ندی کے راستے وہ کوٹری پہنچے. بس میں سوار ہونے سے پہلے انہوں نے اپنے بگڑے ہوئے حلیے کو درست کرنے کے لیے کوٹری شہر کے مشہور بزرگ بابا صلاح الدین کے مزار کا انتخاب کیا. وہاں جا کر دونوں نے منہ، ہاتھ اور بالوں کو دھویا، کپڑوں پر لگی مٹی جھاڑی اور سستانے کے لیے مزار کے صحن میں بیٹھ گئے. ٹیپو باہر کھڑے ٹھیلے والے سے پکوڑے اور کڑک ڈبل روٹی خرید لایا. پودینے کی چٹنی میں بھیگے ہوئے پکوڑوں نے دونوں کی بھوک کو دو چند کر دیا. طبیعت میں بشاشت آئی تو انہوں نے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا. تب ان کی آنکھوں نے ایک قوال پارٹی کو صحن کے الگ چبوترے پر اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھا. تب کانوں نے وہ بول سنے جنہیں شمس کبھی بھول نہیں سکا. قوال جس غزل کو گا رہا تھا اس کا ایک ایک لفظ شمس کے دل میں پانی کی ان بوندوں کی طرح اترتا چلا گیا جو کسی پودے کی جڑوں میں اتر کر ہمیشہ کے لیے اس کا حصہ بن جاتی ہے. شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ غزل کا ہر ایک شعر اور بالخصوص مطلع قوال اپنے انداز بیاں اور قوالی کے مروجہ انداز سخن سے بار بار دہرا رہا تھا. نہ تو کارواں کی تلاش ہے، نہ تو ہم سفر کی تلاش ہے، میرے شوق خانہ خراب کو تیری رہ گزر کی تلاش ہے. جب خوبصورت سانچے میں ڈھلے ہوئے لفظ کسی یاد کے ساتھ چپک جائیں تو پھر انہیں الگ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. شمس کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا. بابا صلاح الدین کے مزار پر قوال کے منہ سے سنے ہوئے شعر شمس کی زندگی کا حصہ بن گئے. جو اس کے قریب تھے وہ اس کی
ان اشعار سے دیوانگی کے حد تک وابستگی سے واقف تھے، جیسے کاشف، شازیہ یا پھر ٹیپو۔ ٹیپو کے دھیان میں آتے ہی اس کے ذہن میں یادوں کے دھیرے دھیرے گزرتے ہوئے منظر یکا یک یوں برق رفتار ہو گئے جس طرح کراچی کی سڑکوں پر ٹریفک بے مہا دوڑتا ہے۔ ٹیپو، ارشد عالم، بندو، کاشف، اس کے بڑے بھائی عظیم، ابا، اماں، پڑوسی، دکان، گھر، بابر اور اصغر ملک سے لے کر اس کے تحریکی ساتھی، لیڈر، دوست، سب اس کے اندر اچانک اتر آئے اور کراچی کی کسی مصروف چوراہے کی بھجے ہوئے سگنل کی ستم ظریفی کا شکار گاڑیوں کی طرح آپس میں گڈمڈ ہو گئے۔ تب دماغ بھاری اور آنکھیں بوجھل ہونے لگیں، وہ نیند کی اتھاہ گہرائیوں میں اترتا چلا گیا۔ بابر اور اصغر ملک رات کے کس پہر آئے اسے پتہ ہی نہ چلا۔ جب وہ جاگا تو بابر ملک چند گھنٹے آرام کر کے واپس بھی جا چکا تھا اور البتہ اصغر وہیں پر موجود تھا۔ باہر مشین کی گڑگڑاہٹ سے پتہ چل رہا تھا کہ چھت کی بھرائی کا کام زور و شور سے جاری ہے۔ اصغر ملک نے اسے اٹھا ہوا دیکھ کر چولہے پر چائے کا پانی چڑھا دیا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں چائے اور ڈبل روٹی کا ناشتہ کر رہے تھے۔ رات کو تو تم سارے گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہے تھے؟ اصغر ملک دیوار کی طرف گیا اور وہاں رکھا ہوا مٹھائی کا ڈبہ اٹھا کر لاتے ہوئے بولا اور مٹھائی شمس کو پیش کی۔ کوئی مکان کا سودا ہو گیا ہے یا نیا ٹھیکہ ملا ہے؟ شمس نے گلاب جامن لیتے ہوئے کہا۔ یار پہلے میں صرف دن میں بور ہوا کرتا تھا، مگر اب رات میں بھی آپ لوگوں کے نہ ہونے کی وجہ سے بور ہونے لگتا ہوں۔ بس 10-12 دن کی بات ہو رہے، گھر مالک مکان کے سپرد کر کے میں 2 رکعت شکرانے پڑھوں گا۔ یار ایسا مالک مکان میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ اصغر ملک نے کانوں کا ہاتھ لگاتے ہوئے اور بھووں کو سکڑتے ہوئے بولا، یوں کہا کہ جیسے اس کے ہاتھوں میں کیچڑ لگی ہوئی ہو اور وہ جلد سے جلد انہیں دھونا چاہتا ہو۔ چلو 10-12 دن میں جان چھوٹ جائے گی تو مٹھائی تمہیں 10-12 دن بعد کھلانی چاہیے تھی، یہ ابھی سے کیوں؟ شمس نے پوچھا۔ یار تم چاچا بننے والے ہو، اس نے کہا۔ اصغر نے خوشی سے کہا۔ ارے واہ مبارک ہو، شمس نے خوش ہو کر اصغر کو گلے لگاتے ہوئے کہا، اور پھر ایک لمحے بعد دوبارہ گویا ہوا، کیا تمہارے یہاں پہلے سے مٹھائی بانٹنے کا رواج ہے؟ یار جس طرح کی تم ٹف لائف گزار رہے ہو اور جس طرح کی ہم لائف گزار رہے ہیں، اس میں خوش ہونے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ہونا چاہیے، اصغر نے وضاحت کی۔ اب تو میں پورا ڈبہ کھا جاؤں گا، شمس نے محبت سے کہا، اور پھر دونوں ہنس دیے۔ اسی لمحے بیرونی گیٹ پر ٹھک ٹھک کی آواز آئی، دونوں چونکے۔ میں دیکھتا ہوں، اصغر ملک نے کہا اور گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ شمس تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر چلا گیا۔ غیر متوقع دستک پر وہ ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتا۔ اس نے چھت پر پچھلی طرف سے ایک موٹی رسی گرل سے باندھ کر رکھ چھوڑی تھی تاکہ بھاگنے کی ضرورت آ پڑے تو استعمال کیا جا سکے۔ اس نے پر کھڑکی کی اور سے جھانک کر دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس کے 3 دوست کھڑے ہوئے تھے۔ وہ لمحہ بھر کو سوچ میں پڑ گیا۔ اصغر نے جو ہی دروازہ کھولا وہ تینوں کچھ کہے سنے بغیر بنگلے میں داخل ہو گئے۔ اصغر دیکھتا رہ گیا۔ دوسرے لمحے شمس بھی نیچے اتر آیا۔ وہ تینوں سے مسکرا کر گلے ملا۔ 20واں باب، الوداع۔ زیدی نے شمس کو ڈپارچر لاؤنج کے دروازے کے قریب کھڑا ہونے کو کہا اور خود ذرا فاصلے پر ایک شیشے کے دروازے کو کھول کر اندر چلا گیا۔ شمس نے محتاط طریقے سے چاروں طرف دیکھا۔ لوگوں کا ہجوم چاروں طرف پھیلا ہوا تھا۔ وہ کئی ماہ بعد بند دیواروں سے باہر نکلا تھا۔ شمس نے اس دوران دھوپ اور ہوا سے فیض تو اٹھایا تھا، لیکن انسانوں کے بیچ سماجی دنیا کے فطری حسن سے کٹا ہوا تھا۔ گلستان جوہر سے ایئرپورٹ آتے ہوئے رستے بھر وہ الجھن اور خوف میں گرا رہا۔ جب ایئرپورٹ کی حدود میں قدم رکھا تو اس کا خوف قدرے کم ہوا، لیکن الجھن اور بے چینی کی حالت اب بھی باقی تھی۔ اس نے دیکھا کہ کچھ فاصلے پر عظیم بھائی اور ارتضا ایک پلر سے ٹیک لگائے کھڑے ہوئے اسی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اس کی آنکھیں عظیم سے چار ہوئی تو اس کا دل چاہا کہ ایک بار پھر بھائی سے گلے لگ جائے۔ وہ جانتا تھا کہ عظیم بھائی نے پچھلے 5 ماہ میں اس کے لیے کیسی کیسی مصیبتیں اور تکلیفیں اٹھائی ہیں اور کیسے کیسے جوخم سے گزرے ہیں۔ شمس کے تشکر سے بھیگی ہوئی آنکھیں ندامت سے جھک گئیں۔ عظیم نے بھی اس کے دل کی حالت کو محسوس کر لیا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بے ساختگی سے کئی قدم آگے بڑھ آیا۔ شاید وہ اپنے چھوٹے بھائی کو آ کر بازوؤں میں بھی بھر لیتا، مگر اسی لمحے زیدی اور ایئرپورٹ کے اہلکاروں والی وردی میں ایک شخص شمس کے قریب آئے۔ عظیم کے قدم زمین پر جم کر رہ گئے۔ چند ساعتوں بعد شمس اپنی ٹرالی گھسیٹتا ہوا اہلکار کے پیچھے لاؤنج کی طرف جا رہا تھا۔ عظیم بے قراری سے قدم
قد آدم شیشے کے بالکل قریب کھڑے ہو کر غور سے اندر کا منظر دیکھنے لگا۔ شمس ضروری مراحل سے گزر رہا تھا، حفاظتی مراحل، سامان کی جانچ، بورڈنگ کا کاؤنٹر کی قطار کا انتظار اور پھر امیگریشن کاؤنٹر تک کے مراحل کو عظیم شیشے کے دوسری طرف سے مسلسل دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر ہونوں کی کسی بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ کبھی گردن اونچی کرتا، کبھی نیچی کر کے غور سے دیکھنے کی کوشش کرنے لگتا، اور جب شمس ایک کاؤنٹر سے دوسری کی طرف حرکت کرتا تو وہ خود کو دائیں بائیں حرکت دیتا۔ کئی مرد اور عورتیں اس کی اضطرابی کیفیت سے محظوظ ہو رہے تھے۔ اچانک اسے کسی آواز نے چونکا دیا۔ آپ کا کوئی قریبی عزیز باہر جا رہا ہے؟ ایک بوڑھے شخص نے پوچھا۔ عظیم جھینپ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ بہت دیر سے احمقانہ حرکتیں کر رہا ہے۔ وہ باوقار طریقے سے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس نے بوڑھے شخص کو کچھ بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ بوڑھے شخص نے بھی اندازہ لگا لیا کہ یہ ایک معقول آدمی ہے، لہٰذا انہوں نے بھی سوال دہرانا ضروری نہیں سمجھا اور اپنے بچوں سے گفتگو میں لگ گئے۔ اب شمس دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ عظیم نے دور دور تک پھیلے ہوئے کاؤنٹر پر نظر دوڑائی، مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ عظیم اسے اپنی آنکھوں سے آخری مرحلہ پار کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا، لیکن بوڑھے شخص کے سوال نے وہ منظر چھین لیا۔ وہ مایوسی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ چند منٹ اس نے اسی حالت میں گزار دیے، پھر اس نے گردن گھما کر پلر کی طرف دیکھا۔ ارتضا وہاں نہیں تھا۔ عظیم نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ اسے زیدی اور تیسرا ساتھی جس کے نام سے وہ واقف نہیں تھا، وہ بھی کہیں دکھائی نہیں دیے۔ اس نے ادھر ادھر گھوم کر دیکھا، مگر وہ کہیں نہیں تھے۔ ان کے نہ ہونے سے وہ تھوڑا سا مضطرب ہوا۔ وہ چند گھنٹے پہلے ہی ملے اور اب یکایک غائب ہو گئے۔ شمس ان سے مل کر مطمئن تھا، لہذا عظیم ان کے کردار کی بے وضاحتی سے زیادہ پریشان نہ ہوا اور آ کر اسی پلر سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے چھت پر لٹکے ہوئے پروازوں کے ٹائم ٹیبل والے بورڈ کی طرف نگاہ ڈالی۔ جہاز 15 منٹ بعد روانہ ہونے والا تھا۔ عظیم پرواز کی روانگی تک وہیں ٹھہرنا چاہتا تھا۔ وہ اطمینان کرنا چاہتا تھا کہ شمس ان حدود سے باہر نکل گیا ہے جہاں اس کی زندگی میں بند دیواریں در آئی ہیں، جہاں کسی بھی لمحے اسے ایک ایسے جرم کی سزا بھگتنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے جو اس نے کیا ہی نہیں، جہاں سلاخیں اس کا مقدر بن سکتی ہیں، جہاں بے نام موت اس کے نام لکھی جا سکتی ہے۔ یہ سوچتے عظیم نے اپنی کن پٹی پر دباؤ سے محسوس کیا۔ اس نے گھڑی کی سمت دیکھا۔ وقت کی رفتار بہت سست ہو گئی تھی۔ اس کا جی چاہا کہ ہاتھ بڑھا کر منٹ والی سوئی کو وہاں پہنچا دے جہاں وہ اسے دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کا یہ بھی جی چاہا کہ طلسماتی جن کی طرح اپنے مقدر کی لکیروں والی ہتھیلی پر جہاز کو اٹھا کر وہاں پہنچا دے جہاں اسے پہنچنا ہے، مگر افسوس حقیقی زندگی کسی طلسماتی خیال کی طرح کہاں آگے بڑھتی ہے۔ یہاں تو جو کچھ بھی ہوتا ہے اپنے وقت پر ہوتا ہے، وقت جو ہر فرد کے ہاتھوں کی لکیروں کے باریک باریک گوشوں میں رقم ہے اور جس کا پڑھنا آسان نہیں ہے۔ ایئرپورٹ کے ڈپارچر لاؤنج سے بے شمار لوگوں کے گزرنے کے باوجود رش کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر شخص ہی باہر جانا چاہتا ہے۔ شیشے کے دروازے سے گزرنے والے ہر شخص کے چہرے پر حیرت میں ملفوف عجیب سی مسرت تھی۔ رخصت کرنے کے لیے آنے والوں میں سے بعض کی آنکھوں میں آنسو ضرور تھے، لیکن رخصت ہونے والے کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے۔ عظیم سوچ میں پڑ گیا کہ شمس بھی جاتے ہوئے ایسے ہی خوش تھا یا پھر مجبور تھا۔ عظیم کسی فیصلہ کن نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ وہ جانتا تھا کہ ہر جانے والا کسی مختلف وجہ اور حالات میں جاتا ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہوا کہ معاشی عدم استحکام، بے روزگاری، تعلیم اور صلاحیتوں کی ناقدری نے کراچی کے نوجوانوں کو دوسری سرزمینوں کی طرف رخ کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ نوجوان جو تعلیم سے بہرمند اور صلاحیتوں سے مالا مال ہے، سرکاری ملازمتوں میں میرٹ کے قتل عام کی وجہ سے ملٹی نیشنل کمپنی میں جانے کی کوشش کرتے ہیں یا قسمت یاوری کرتی ہے تو باہر چلے جاتے ہیں۔ ایک اور طبقہ جس کی تعلیم تو کم ہے لیکن وہ کسی شعبے میں ہنرمند ہے، وہ بھی باہر جانے کی کوششوں میں مصروف دکھائی دیتا ہے۔ لیکن وہ نوجوان جو تعلیم کی کمی، صلاحیتوں کے فقدان اور ہنرمندی کے جوہر سے ناآشنا ہے، وہ اکثر جذبات کی رو میں بہہ کر غلط راستوں کی مسافرت اختیار کر بیٹھتے ہیں۔ عظیم پلر سے ٹیک لگائے اجنبی چہروں کو پڑھنے کی ناکام کوشش کرتا رہا۔ وہ ایک اچھا بزنس مین اور معاملہ فہم انسان تھا، لیکن وہ چہرہ شناس نہیں تھا۔ یہ صلاحیت تو خدا کسی کسی کو دیتا ہے۔ ایک بار اس نے کسی سے خود کہا تھا کہ ریلوے اسٹیشن اور ایئرپورٹ پر اس قدر گہما گہمی ہوتی ہے کہ وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا، مگر اس وقت وہ اپنے ہی خیال کے بالکل برعکس سوچنے پر مجبور تھا۔ اس نے لٹکے ہوئے کلاک پر ایک بار پھر نظر دوڑائی۔ اسے وقت ٹھہرا ہوا دکھائی دیا۔ عظیم نے اپنی آنکھیں موند لی اور آیتوں کا ورد کرنے لگا جنہیں پڑھ کر اسے اکثر سکون ملا کرتا تھا، بلکہ پروں کے پھڑپڑانے کی مدھم آواز پر وہ چونکا۔ اس نے دیکھا ٹائم ٹیبل شیڈول والے اونچے بورڈ پر کارڈ تبدیل ہو رہے تھے۔ دبئی جانے والا جہاز PK 313 ٹیک آف کر چکا تھا۔ کئی دنوں سے تناؤ کے شکار عظیم نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنے بدن کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور پلر کے سہارے
پھسلتا ہوا ایئرپورٹ اور لاؤنج کے چکنے فرش پر ڈھیر ہو گیا۔